جب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، تو باپ نے بیٹے سے کہا ہے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ جوان بیٹے سے حضرت ابراہیم مخاطب ہیں، جوان بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اسماعیل نے جواب دیا، اے ابا جان، اے ابا جان، کوئی غصہ نہیں، کوئی ماتھے پر سلوٹ نہیں، زبان سے پھول نچھاور ہو رہے ہیں، باپ سے پورے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے، یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اف نہیں کرے گا، اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور قریب ہے کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پہ چل جائے، ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، ہمیں اگر تیرے بیٹے کا خون ہی چاہیے تھا ہم بڑھاپے میں تجھے اسماعیل دیتے ہی کیوں، ہمیں تیرا بیٹا نہیں چاہیے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر تو نہیں ہو گئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ
چل رہا ہے. آج اس کی 8 تاریخ ہے. کل کا دن عرفہ کا دن کہلاتا ہے. 9 ذی الحجہ کی تاریخ عرفہ کا دن کہلاتی ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ عرفہ کے دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ واللتی قبلہ، یہ پچھلے سال کے بھی گناہ کا کفارہ بنتا ہے اور آنے والے سال کے بھی گناہ کا کفارہ بنتا ہے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ایک روزہ. عرفہ کے دن کی اور بھی فضیلتیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ. یعنی عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے جتنا اس دن کرتا ہے عرفہ. عرفہ کے دن کی دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا. تو اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور ضرور کل جو ہے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم حضرت ابراہیم کی سیرت پر بات کر رہے تھے اور آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی قربانی تھی، اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر بیان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی بھی واقعے کی غیر ضروری تفصیلات کو بیان نہیں کرتا. اللہ نے اگر کسی واقعے کے اندر کوئی تفصیل بیان کی ہے، کوئی ڈیٹیل بیان کی ہے تو اس کے اندر کوئی مصلحت ہے. اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا یہ واقعہ اگر اللہ چاہتا تو چند لفظوں میں بھی پورا ہو سکتا تھا کہ ہم نے حکم دیا اور ابراہیم نے ہمارے حکم کے اوپر عمل کیا. مگر جو ڈیٹیل بیان کی ہے اللہ نے، باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو اللہ نے بیان کیا ہے، تو وہاں ہمیں ایک ایک لفظ پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کیوں بیان کیا؟ باپ نے اپنے بیٹے سے کچھ کہا، بیٹے نے باپ کو جواب کچھ دیا، وہ پوری گفتگو اللہ نے کیوں نقل کی ہے قرآن میں، وہ ذرا سا قابل غور معاملہ ہے میرے بھائی. تو آئیے قرآن کھولتے ہیں. قرآن کا 23واں پارہ سورہ صافات. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے بچا لیا. اب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. اللہ کی توحید کے لیے گاؤں چھوڑنا ہے، وطن چھوڑنا ہے، تو کہہ رہے ہیں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ بتائے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا، عمر بھی اب جوانی کو کراس کر رہی ہے، ادھیڑ عمر ہو رہی ہے، اب انہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے ایک سہارے کی. رب ہب لی من الصالحین، دعا کرتے ہیں پروردگار تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما. صرف بیٹا نہیں مانگا، نیک بیٹا. نیک بیٹے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یہاں یاد رکھیں. انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں مرنے کے بعد اس کے کام آتی ہیں. ان 3 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک بیٹا، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. یہ نیک اولاد کی پہچان، زندگی میں والدین کی خدمت کرے اور والدین کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرے، یہ نیک اولاد کی پہچان. تو نبیوں نے اولاد نہیں مانگی، نبیوں نے نیک اولاد مانگی. رب ہب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا. حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
حلیم کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر زبردست برداشت کی طاقت، جس کے اندر قوت برداشت بہت ہے، جو لوگوں کی تنقیدیں، لوگوں کے طعنے، اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے لوگوں کے حملے، لوگوں کا ظلم، لوگوں کی زیادتی سب برداشت کر سکتا ہے۔ برداشت کا مادہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹا دیا۔ اور یہاں تھوڑا سا رک جائیے، اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں قرآن کے 11ویں پارے کی طرف، سورہ ہود اٹھائی، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل میں، وہاں دوسرے بیٹے کی بشارت سنانے آتے ہیں اسحاق کی۔ اسماعیل پیدا ہوئے ہاجرہ کے پیٹ سے اور اسحاق پیدا ہوئے سارہ کے پیٹ سے، پہلی اولاد اسماعیل ہے۔ تو جب حضرت اسحاق کی بشارت لے کر کے فرشتے آئے، لمبا واقعہ ہے، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسان سمجھا، ان کے سامنے گوشت بھون کر کے لائے، مہمانوں نے ہاتھ نہیں لگایا گوشت کو، حضرت ابراہیم ڈر گئے، پوچھا کون ہو؟ جواب ملا ہم فرشتے۔ حضرت ابراہیم کو ان لوگوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سنانے آئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا ہم ایک اور کام سے آئے ہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب لے کر کے آئے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط، جب ابراہیم کا ڈر ختم ہو گیا اور ابراہیم کو بیٹے کی بشارت مل گئی، اب ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگی حضرت ابراہیم۔ ارے بھائی جانے دو، بڑے گندے لوگ ہیں لیکن عذاب نازل کر، تھوڑا تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا موقع دے دو، ہو سکتا ہے سنبھل جائیں، ہو سکتا ہے سدھر جائیں۔ بھائی بڑی غلیظ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام۔ دنیا میں مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا گندا طریقہ اس قوم نے ایجاد کیا تھا، اس کے پہلے دنیا میں جانور بھی اس سے ناواقف تھے، اس قوم نے اس گندگی کی شروعات کی۔ اتنی گندی قوم کے لیے بھی حضرت ابراہیم کے دل میں نرمی ہے۔ حضرت ابراہیم فرشتوں سے بحث کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب پڑنا۔ اب وہاں پر اللہ کیا کہتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، میرا بندہ ابراہیم بہت حلیم ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ اوّاہ، میرا ابراہیم تو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہے، منیب اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ باپ کے لیے بھی اللہ نے حلیم کا لفظ استعمال کیا، بیٹے کے لیے بھی حلیم کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں جینیٹک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں باپ دادا سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، تو بھائی جب چیزیں جینیٹک ہوتی ہیں تو اچھی چیزوں کو اپنی اولاد میں منتقل کرو۔ یہاں ابراہیم بھی حلیم ہے اور بیٹا بھی حلیم۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا، باپ بیٹے ساتھ میں نہیں رہتے صاحب، بیٹا رہتا ہے مکہ میں، باپ رہتے ہیں فلسطین میں، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے، باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ساتھ سے مراد ایک گھر میں اور ایک جگہ رہنا نہیں ہے، ساتھ سے مراد دل اور محبت کا معاملہ ہے، کہ دل کے اعتبار سے باپ بیٹے کے ساتھ ہے، روح کے اعتبار سے باپ بیٹے کے ساتھ ہے، مزاج کے اعتبار سے باپ بیٹے کے ساتھ ہے۔ جب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، تو باپ نے بیٹے سے کہا ہے میرے بچے، انی اریٰ فی المنام انی اذبحک، جوان بیٹے سے حضرت ابراہیم مخاطب ہیں، جوان بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے بچے، انی اریٰ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ایک بات بولوں، اللہ نے ابراہیم کو چوائس تو نہیں دی، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تمہاری مرضی ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرو ورنہ مت کرو، اللہ نے تو حکم دیا تھا نا، مگر یہاں ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے مانگ رہے۔ نقطہ یہ ملا کہ بڑے لوگ
حکم بھی دیتے ہیں تو مشورے کے انداز میں. بڑے لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ حکم بھی دیتے ہیں تو تھوپتے نہیں اپنی بات، مشورے کے انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں. اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ اولاد سے محبت کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. ابراہیم جب اپنے باپ سے بات کر رہے تھے تو وہاں ابا جان کہہ کے بات کرتے، اور آج اپنے بیٹے سے بات کرے تو اے میرے بچے کہہ کر کے بات کرتے. آج کتنے گھروں میں اولاد کے کان ترس جاتے ہیں اپنے باپ کے منہ سے اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، یہ الفاظ سنیں. اور یہ الفاظ صرف 5 سال کے 7 سال کے بچے کے لیے نہیں، یہ الفاظ جوان بیٹے کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال کرنے چاہیے. آج کتنے گھروں میں بیٹیاں ترس جاتی ہیں باپ کے منہ سے 2 میٹھے بول سننے کو. باپ کے روب اور دبدبا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت بھرا سلوک. آج کتنے گھر برباد ہیں باپ کی ڈکٹیٹرشپ سے، کتنے گھر برباد ہیں اولاد کی حق تلفی اور اولاد کے ساتھ ظلم و زیادتی کی وجہ سے. حضرت ابراہیم نے دین کے مسئلے میں اپنے بیٹے سے رائے مانگی. آج ہم دنیا کے مسائل میں بھی اپنے بچوں سے رائے لینے کے لیے تیار ہیں. بھئی یہ مسئلہ تو دین کا تھا نا، یہ تو اللہ کا حکم تھا نا. ابراہیم اپنے بیٹے سے رائے مانگ رہے ہیں، میرے بچے تو بتا تیری کیا ہے. اور دراصل یہاں رائے نہیں مانگ رہے، یا دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ نہیں رہتا تھا، اس کو تو اس کی ماں نے پالا ہے. اور دنیا کا دستور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں. ذرا میں دیکھوں کہ میرا بچہ کتنے لیول کا ہے، میرا بچہ اس کی تربیت کیسے کی میری بیوی ہاجرہ نے. میرا بچہ جوان ہوا ہے تو ابراہیم کا بیٹا بن کے جوان ہوا ہے. کہا ہے میرے بچے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اسماعیل نے جواب دیا اے ابا جان کوئی غصہ نہیں، کوئی ماتھے پر سلوٹ نہیں، زبان سے پھول بھی نچھاور ہو رہے ہیں. باپ سے پورے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے. یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ پورا کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اف نہیں کرے گا، اللہ نے چاہا تو آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں قربان جاؤں اپنی ماں ہاجرہ کی، کاش ہمارے سماج کو ایسی مائیں مل جائیں. باپ کا سایہ نہیں تھا اسماعیل کے، باپ تو سینکڑوں کلومیٹر دور رہتا تھا. ہاجرہ نے کیسی تربیت کی تھی اپنے اس بچے. آج سماج اگر برباد ہے تو ہاجرہ کے جیسی ماؤں کے نہ ہونے سے برباد ہے. علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے، یہ طور طریقہ کس نے سکھایا، یہ تہذیب کس نے سکھائی. یہ وہ مدرسہ ہے جو ہاجرہ کی گود میں تھا. ہاجرہ کی گود میں جو مکتب تھا اس مکتب کی تعلیم کا یہ اثر تھا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اسماعیل نے یہاں باپ کو دکھانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ ارے ٹھیک ہے آپ کو جو حکم ملا ہے پورا کریں. اسماعیل جو کمٹمنٹ کیا آخر دم تک قائم رہے. ایک بار بھی باپ کے سامنے اف نہیں کیا کہ میرا قصور کیا ہے. زندگی بھر آپ مجھ سے دور رہے اور آج میں جوان ہوا ہوں تو آپ مجھے ذبح کرنے آئے ہیں. بیٹے نے ایک بار بھی زبان سے اف نہیں کیا، اپنے کمٹمنٹ پر قائم رہا. اور اسی لیے سورہ مریم میں جب اللہ نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا تو اللہ نے اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میرا اسماعیل اپنے وعدے کا پکا تھا، میرا اسماعیل اپنے کمٹمنٹ کا پکا تھا. اس نے باپ سے جو کہا اس پر قائم رہا. ابا جان کر ڈالیے جو حکم ملایا. فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے. اسلمہ، یہ وہی اسلمہ ہے جس سے اسلام بنا. گویا اللہ نے یہاں اسلمہ کا لفظ لا کے یہ پیغام دے دیا، اسلام ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے، اسلام بڑے کا گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام ختنہ کروانے کا نام نہیں ہے. یہ اسلام کی جو پہچان ہم نے بنا کے رکھی ہے یہ تو اسلام کا ظاہر ہے. اسلام کا باطن یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا جائے. یہ ہے اسلام، اور اس اسلام کو پورا کر کے دکھایا ابراہیم علیہ السلام. فلما اسلما،
جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا. میں گرایا کا ترجمہ کرتا ہوں، بعض علماء نے یہاں لٹایا کا ترجمہ کیا، مگر عربی میں تلّا کہتے ہیں کسی چیز کو پٹکنا، کسی چیز کو گرانا. ہائے ہائے، اللہ کا حکم اور حکم کی تعمیل کیسے ہوتی. باپ نے بیٹے کو گرایا. جس پیشانی کو پکڑ کے ابراہیم چوما کرتے تھے، آج اس پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا. دنیا کی نظروں نے یہ منظر نہ دیکھا تھا نہ دیکھی. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جبین کے معنی پیشانی بھی ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے جبین کے معنی کروٹ بھی لیا، کروٹ کے بل لٹایا یا پیشانی کے بل. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور قریب ہے کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کی گردن پہ چل جائے. ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے. ہمیں اگر تیرے بیٹے کا خون ہی چاہیے تھا، ہم بڑھاپے میں تجھے اسماعیل دیتے ہی کیوں. ہمیں تیرا بیٹا نہیں چاہیے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر تو نہیں ہو گئی. دنیا میں اللہ آپ کو جو محبوب چیزیں دیتا ہے، غور کیجئے گا کبھی زندگی میں اللہ محبوب چیزوں سے بہت آزماتا ہے. کسی کو مال محبوب ہے، اللہ مال سے آزماتا ہے. کسی کو اولاد محبوب ہے، اللہ اولاد سے آزماتا ہے. کسی کو کاروبار محبوب ہے، اللہ کاروبار سے آزماتا ہے. اور ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر محبت کا کوئی درجہ نہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بڑھاپے کے اس سہارے کو زیادہ چاہتا ہے یا مجھے زیادہ چاہتا ہے. مگر ابراہیم اس امتحان میں پاس ہو گیا. اللہ نے کہا ابراہیم تو پاس ہو گیا. اچھا ایک نکتہ بتاؤں آپ کو، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہے نا. ابراہیم اگر چاہتے تو ایک ریکویسٹ تو کر سکتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ اس بڑھاپے میں تو نے اولاد دیا تھا اور آج تو حکم دے رہا ہے میں ذبح کر دوں. اے اللہ کوئی اور راستہ نہیں، کوئی جانور ذبح کر دوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. ابراہیم نے گنجائش نہیں مانگی. مانگ سکتے تھے. ابراہیم تو ہم جیسے نکموں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا اونچا مرتبہ تھا. ابراہیم چاہتے تو اس حکم کی معافی کے لیے کوئی راستہ نکلوا لیتے. مگر ابراہیم نے میسج دیا کہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں وہ دین کے احکام سے نکلنے کے راستے تلاش نہیں کرتے، وہ دین سے بچنے کے راستے تلاش نہیں کرتے، وہ دین پر عمل کرتے ہیں. ابراہیم نے ایک بار بھی اللہ سے اس حکم کو ٹالنے کی گزارش کی. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا. ہائے ہائے، اسٹوڈنٹ جو ایگزام دے کے آتا ہے کہتا ہے آج پیپر بہت ٹف تھا، آج کا ایگزام بڑا مشکل تھا. لیکن کمال تو یہ ہے کہ ایگزام لینے والا ایگزامینر بول دے کہ ایگزام واقعی میں بہت ٹف تھا اور یہ اسٹوڈنٹ بہت کمال کا ہے. یا ایگزام لینے والا کہہ رہا ہے، یہ امتحان لینے والا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ کھلا ہوا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کے بدلے ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور ایک عظیم ذبیحہ ان کو فدیہ کے طور پہ عطا فرمایا. یہ عظیم ذبیحہ کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم کی جو چھری چلی وہ ایک میڑھے کے اوپر، ایک دمبے کے اوپر سے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی جاری رکھا. یہ وہی قربانی ہے جو ہم 2 روز بعد کریں. بعض لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے کہ صاحب یہ قربانی بند ہو جانی چاہیے، غریبوں کو پیسہ کیوں نہ دے دیا جائے، یہ 20-20 ہزار کے بکرے لائے جا رہے ہیں، جانور لائے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ 20,000 روپیہ کسی غریب کو دے دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ قربانی کا جو پورا نظام ہے، جو پورا سسٹم ہے، اس سے لاکھوں غریب لوگ جڑے. یہ جانور بیچنے والے یہ کوئی کروڑ پتی لوگ نہیں، سب غریب لوگ ہیں. اس سال بھر اپنے جانوروں کو پالتے ہیں اور بقرعید کے موقع پر بیچتے ہیں، اس سے ان کے گھر چلتے ہیں. ان جانوروں کا چارہ اس کا کام کرنے والے غریب لوگوں کے گھر میں چولہا جلتا ہے اس قربانی کے.
وہ کسائی جو قربانی کے موقع پر گوشت بناتے ہیں وہ ان کی بھی ایک بڑی تعداد غریب لوگوں کی ہے. بقرعید کا تہوار اور قربانی ان کو کاروبار عطا کرتا ہے. قربانی کی کھالیں وہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے اور ایک غریب طبقے ایک بڑا غریب طبقہ ہے جس کا کاروبار اس سے وابستہ ہے. تو قربانی یہ کہنا کہ قربانی کے بجائے اس کا پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے بالکل بکواس ہے. قربانی کے اس تہوار سے اور اس قربانی کے اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے غریبوں کا بھلا کرتا ہے. تو قربانی اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ضرور کرے میرے بھائی. قربانی اگر طاقت دی ہے تو فرض تو نہیں ہے، قربانی واجب تو نہیں ہے، اور قربانی کا تعلق زکوٰۃ سے بھی نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تب قربانی دیں. اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کی طاقت ہے تو ضرور کریں قربانی. اللہ کے نبی نے ہر سال قربانی کا حکم آنے کا، اور اپنی زندگی کے آخری سال جب آپ حج پہ گئے، بھئی حج کے موقع پر بھی ایک ہی قربانی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. ہمارے استاد محترم علامہ عبدالسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ذرا غور کرو. ہم لوگوں کو جب وہ بخاری پڑھا رہے تھے اور حدیث آئی حج کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی، کہا کہ غور کرو کہ اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں فائنینشلی بہت مضبوط تو نہیں تھے. انتقال کے پہلے آپ کی زرہ گروی رکھی تھی یہودی کے یہاں اور اس کے بدلے میں آپ کے گھر میں اناج آیا تھا. ان حالات میں بھی اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. اس سے مسئلہ یہ ملا کہ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ حیثیت سے بڑھ کر کے قربانی کرنا چاہیے. انسان ذرا سا کاروبار میں کوئی کمی آتی ہے تو قربانی میں کمی کر دیتا. قربانی میں کمی نہیں کرنی چاہیے. اور قربانی اپنے گوشت اسٹور کرنے کے لیے نہ کرو کہ صاحب ہم قربانی کر لیں گے 1 مہینے تک گوشت کھائیں گے. قربانی اس لیے کرو کہ ہم خود بھی کھائیں گے اور ان کو کھلائیں گے جن کی قربانی نہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ. اللہ نے قرآن میں فرمایا قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور غریبوں اور محتاجوں کو کھلاؤ. قربانی کا گوشت جب بھی بانٹے تو ان کو ترجیح دے جن کی قربانی نہیں ہے. آپ کے رشتہ داری میں آپ کے پڑوس میں وہ لوگ زیادہ مستحق اور حقدار ہیں. ایک سوال قربانی کے بارے میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ؟ تو دیکھیے میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. اپنی قربانی کے ثواب میں آپ میت کو شامل کر سکتے ہیں. آپ قربانی کی جب دعا پڑھیں اللہ بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھیں گے آپ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ دعا پڑھ لیں. آپ دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس قربانی کو میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم والد کی طرف سے، میری مرحوم والدہ کی طرف سے، جو بھی آپ کے میت رشتہ دار ہیں آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں. مگر الگ سے بکرا لانا کہ یہ ابا کے نام کا بکرا ہے، یہ اماں کے نام کا بکرا ہے، مرے ہوئے لوگوں کے نام سے، یہ مناسب نہیں. قربانی کا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جانور تو ہم لوگ بڑا دیکھ بھال کے لاتے ہیں. قربانی کا جانور تو عیب دار نہیں ہوتا ہے لیکن قربانی کرنے والے کے اندر ہزاروں عیب ہیں. تو بھائی قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والا بھی عیب دار نہیں ہونا چاہیے. قربانی کرنے والے کے اندر ہزاروں عیب ہے. ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور جانور بیچارہ بڑا دیکھ بھال کے لاتا ہے، کان وان دیکھ کے لاتا ہے، سینگ بھی دیکھ کے لاتا ہے. تو قربانی کرنے والا بھی عیب دار نہیں ہوتا. قربانی کا حکم جہاں اللہ نے قرآن میں دیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. نماز کا حکم پہلے ہے، قربانی کا بعد نہیں. تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. 4 عیب کا ذکر ہے حدیث میں کہ اگر وہ ہے تو قربانی نہیں ہے. الْأَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوْرُهَا، یعنی ایسا کانا ہے کہ بالکل کانا پن واضح ہے، ایسا لنگڑا ہے کہ بالکل لنگڑا پن واضح ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہے، یا اتنا دبلا ہے کہ اس کے اندر کچھ گھودا وغیرہ کچھ ہے. ایسے جانور کی قربانی اگر ہلکا پھلکا عیب ہو تو ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر کے ایسا عیب بھی ہو تب بھی جانور نہیں لینا چاہیے. قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے؟ 8 جانوروں کا ذکر قرآن میں، ان میں بھینس شامل نہیں. یہ الگ بات ہے. بہت سارے علماء کی تحقیق کے مطابق بھینس گائے کی جنس میں شامل ہے، مگر ہم اس تحقیق سے اتفاق نہیں رکھتے اور ہم ان علماء کی تحقیق کو راجح قرار دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس الگ جنس ہے اور گائے الگ جنس ہے. اس لیے کہ کسی حدیث سے تو ثبوت نہیں ملتا. لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو لغت کی کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ہرن بکری کی ایک قسم. بکری کے لیے عربی میں شات کا لفظ آتا ہے، تو ہرن کو نوع من الشات کہا گیا لغت میں. تو کیا ہرن کی قربانی کریں گے؟ لغت کی کتابوں میں نیل گائے کے بارے میں لکھا کہ وہ بھی نوع من البقر ہے. کیا نیل گائے کی قربانی کریں گے؟ بالاتفاق کسی کے نزدیک نیل گائے کی قربانی نہیں، ہرن کی قربانی نہیں. لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ جن 8 جانوروں کا ذکر ہے ان کی قربانی کی. ہاں جو بھینس کی کرتا ہے اس میں تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس کو ناجائز یا حرام نہیں
ہم بہتر اور غیر بہتر کی بات ہے، اولا اور غیر اولا کی بات ہے، کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے، اسے ان علماء کی تحقیق پر اعتماد ہے، اطمینان ہے جو بھینس کے قائل ہیں، ہمیں اس تحقیق کے مقابلے میں اس پر اطمینان ہے کہ اللہ نے 8 جانوروں کا حکم دیا ہے، ہم ان 8 جانوروں کو کافی سمجھیں۔ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں کوئی یعنی شرط نہیں ہے کہ آپ اتنا حصہ خود کھائیں، اتنا حصہ رشتہ داروں کو دیں۔ اللہ نے ایک عام بات کہی، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ اور غریبوں اور محتاجوں کو کھلاؤ۔ تو آپ جتنا چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں رشتہ داروں کو بانٹیں، غریبوں کو بانٹیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو اجرت کے طور پہ کچھ نہ دیں، اس کو پیسہ دیں، اس کو اگر آپ گوشت دیتے ہیں تحفے کے طور پہ۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، مگر غیر مسلم اگر شراب وغیرہ پیتا ہو یا بہت نفرت والا معاملہ ہو اس کا مسلمانوں کے ساتھ، تو ایسے غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے۔ قربانی کرنے میں صفائی کا خیال رکھیں۔ مسلمانوں کے علاقوں میں غیر مسلم آنے سے کتراتے ہیں اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ بڑی بدبو ہوتی ہے، بڑی گندگی ہوتی ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم جہاں تک ممکن ہو صفائی کا اہتمام کریں اور کھلے میں قربانی کہ جو عام راستہ ہے، جب عام راستے میں اللہ کے نبی نے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا ہے، عام راستے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، تو آپ عام راستوں میں قربانی نہ کریں۔ آپ یہ سوچ کر کہ بھی ہمارا علاقہ ہے، مسلم اکثریت کے علاقہ نہیں، آج بہت سارے مسلم علاقوں میں غیر مسلموں کو آنے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بلا وجہ ان کے اندر تنفر پیدا ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں۔ قربانی کے جانوروں کی نمائش نہ کریں، بہت سارے لوگ اسٹیٹس پر فوٹو وغیرہ لگاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اور قربانی کرنے کے بعد بھی یا قربانی کے وقت کی ویڈیو وغیرہ بھی یہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پر نشر کریں، ان سب چیزوں سے بچیں۔ قربانی کرنے کی دعا بہت سمپل ہے، آپ کو کچھ نہیں آتا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یہ پڑھ لیں۔ ایک اور دعا ہے انی وجہت وجہی للذی ولی، اگر وہ یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ دعائیں یاد نہیں ہیں، آپ دل میں نیت کر لیں کہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ ذبح۔ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، عورت بھی اپنے ہاتھ سے چھری چلا سکتی ہے، اگر آپ کے گھر کی عورتوں کا جو ہے جگر اتنا مضبوط ہے تو آپ ان کے ہاتھ سے بھی چھری چلوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث وغیرہ موجود ہے۔ تو یہ قربانی کے چند اہم مسائل ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنی اپنی قربانی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی کا گوشت اللہ کیا نہیں پہنچتا، قربانی کا خون اللہ کیا نہیں پہنچتا، ہمارا اخلاص اللہ کیا پہنچتا ہے، ہمارے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہے اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے، یہ جذبہ اللہ کیا پہنچتا ہے۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر قائم رکھیں، اللہ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں بھی انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوگی، اور 7 بجے کا مشورہ آیا ہے کہ 7 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوگی، اور عیدگاہ اہل حدیث شکر تالاب میں انشاءاللہ 6:30 بجے کا وقت مقرر ہے، وہاں پہ بھی جو لوگ جانا چاہیں وقت سے پہنچیں، اور عورتوں کو بھی ضرور لے کر کے جائیں، چاہے عیدگاہ جانا ہو چاہے مسجد میں آنا ہو، عورتوں کو ضرور شامل کریں۔ عام طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر عورتوں کے یہاں لاپرواہی ہوتی ہے، اور عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ میں عورتیں کم جاتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو تاکید کے ساتھ نماز میں ضرور لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔